اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ الجاثیہ الحمدللہ 25واں پارہ کے حصے میں ہم آ گئے ہیں۔ تو سورہ جاثیہ پہلے ہم پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے، اس کے بعد تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو دائرہ کی ساتھ عطا فرمائے۔ فاستعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین ادغام یرملون۔ وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون۔ اس کو دبت موسٹلی لوگ رونگ پڑھتے ہیں۔ من دابة فل ٹائم لانگ کرتے ہوئے باقی ساتھ ملا دینا۔ من دابة آيات لقوم يوقنون۔ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، تنوین کے بعد بارہ اقلاب ہوگا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار ہوگا، نون کا ساؤنڈ بالکل کلیئر ریڈ کیا جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا۔ یہاں پہ دیکھیں نون کا میں نے آلریڈی پہلے بھی بتایا، یہ نون جو سمال سے آتا ہے، جب اس ورڈ کے اوپر سٹاپ کر دیا جاتا ہے تب نون نہیں پڑھا جاتا۔ جب سٹاپ نہیں کریں گے تب نون پڑھیں گے، یہاں پہ ہم سٹاپ نہیں کر رہے گے۔ تو آیاتنا شیئا اتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین من ورائهم جہنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولهم عذاب عظیم هذا هدى والذین كفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين۔
علی العالمین، آئین ہے، اس کو واضح کلیئر ریڈ کریں گے. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورہ لونگ ہم 2 ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. چلے اب تفسیری باتوں کی طرف چلتے ہیں. تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں. اکثر دیکھا گیا کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس مشن کا حصہ بنائیں اور خود بھی ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں، ہم سب کی آخرت کا سامان بن جائے. قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے میں جو بھی آپ کا وقت صرف ہوتا ہے وہ یقیناً نیکی ہے، ایک ایک حرف کے بدلے نیکی ہے. اور پھر سمجھ کر پڑھنا تو اس سے 70 اور پھر 700 گنا تک نیکیاں ہیں. تو قرآن پاک جس طرح سے پڑھیں گے اتنا ہی ثواب ہوگا. محض پڑھیں گے 10 نیکیاں ہیں، سمجھ کے پڑھیں گے 70 تک ہے، اور فرمایا دل اور روح سے پڑھیں گے تو پھر 700 تک ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ اضافہ فرما دیتا ہے. جاثیہ، سورہ جاثیہ، یہ اللہ رب العزت جل وعلا کے ذات کے اوپر نشانیاں ہیں. جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں ان کے لیے چیلنج ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلے ذکر کرتے فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ جو نازل ہونے والا مقدس کلام یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس غالب حکمت والے کی طرف سے ہے. یہ کسی شاعر کا، بشر کا، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. اور پھر امام راضی فرماتے ہیں یہاں آگے 3 آیات آ رہی ہیں. فرمایا نشانیاں ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والا ہے، اس کو اللہ نے ایمان دی ہے، تو پھر وہ آگے والی نشانیوں سے بھی بھلائی پا سکتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والا نہیں ہے پھر بھی یقین کامل کے ذریعے اور عقل کے ذریعے بھی اللہ کے وجود کا وہ استدلال کر سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر اس کائنات کے کتنی واضح نشانیاں ہیں جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. زمین و آسمان ہے، چاند ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، دریا ہیں، اور یہ سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ رب العزت جل وعلا کی ذات ہے. فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان میں نشانیاں ایمان والوں کے لیے. اور فرمایا تم فی خلق وما یبث من دابۃ، تمہاری اپنی پیدائش میں اور جو جانور روئے زمین پر چلتے ہیں ان میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے. تم دیکھتے نہیں چھوٹا سا جانور ہوتا پھر بڑا بنتا، پھر اس قدر بڑا ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بچے دیتے ہیں، کچھ انڈے دیتے ہیں، مختلف نظام ہے. فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا، اور آسمان سے پانی کا اترنا، اور پھر اس سے رزق کا پیدا ہونا. اور فاحیا بالارض بعد موتہا، اللہ پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بنجر کو جب اس کے اندر پانی آتا ہے. تو یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. یہ کون نکالتا؟ یہ رب کی قدرت ہے. فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ویل لکل افاک نسیم، ہلاکت ہے افاک نسیم، بہتان باندھنے والے گنہگار کے لیے. اللہ کی آیات سنتا ہے ثم یصر، اصرار کرتا ہے، مستکبرا تکبر کرتا ہے، کاللم یسمع، گویا اس نے سنا ہی نہیں. فرمایا اس کو بتا دو کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں
جو قرآن کی آیت سامنے آئے تو ان کو وجد نہیں آتا، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جیسے کوئی اور کسی کا کلام سن لا یا اور کوئی بات ہوئی تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں اور وہاں پہ اپنا کتنا ٹائم صرف کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ادب و احترام یہی ہے کہ جب اس کی آیات آ جائے اس کو توجہ سے سنو، کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، اس اللہ رب العزت جل والا کا کلام ہے۔ خری بات ہے، ہم سکور کر رہے ہیں، آگے اس کو سکور کر رہے دیکھ نہیں رہے تو ہم بھی مطلب ہمارے اہمیت ہی نہیں ہے اس کلام کی، اس لیے اللہ کے کلام کو اہمیت دے، اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ضرور قرآن پاک کو سمجھا کرے، ٹائم نکال کر 10 منٹ بھی نکالے روزانہ میں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، جب معلوم ہماری نشانیوں میں سے کچھ اتخذوا ہزوا، وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگ جو قرآن کی آیات کا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی حدود کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ ہدایت ایمان والوں کے لیے، اور وہ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں رب کی نشانی کو، ان کے لیے تو بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے سخر لکم البحر لتجری الفلک، فرمایا کہ سمندر کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کشتیاں چل رہی ہیں، وہ چاہتا تو سب کو ڈبو کر رکھ دیتا، اور سخر لکم ما فی السماوات، اور مسخر کر دیا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمام کا تمام، اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، ذرا غور و فکر تو کرو، یہ پانی کے اوپر کشتی کا چلنا تمہارا کیسا ہے، اور یہ ہواؤں میں تمہارا اڑنا کیسا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ چاہتا تو ذرے ایک پل میں، جب دیکھا نہیں زلزلہ آتا تو کیا کچھ ہوتا، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ فرمایا کہ نشانیاں ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھے اعمال کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کو بھی جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ ثم الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے۔ اس لیے یہ چھوڑ دیں کہ کوئی اچھے اعمال کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ اجر نہیں عطا فرمائے گا، نہیں، جو اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھے اعمال اس کے فائدہ دیں گے، اور برے اعمال کرنے والے اس کی ضرور سختیاں پائے گا، اس کا انجام ضرور پائے گا۔ اور فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکومت دی، نبوت دی، اور رزق دیا، من سلوا دیا، اتنی نعمتوں اور جہان والوں پر فضیلت دی، نہ شکرے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا انجام کیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج ان کا نام و نشان نہیں، کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قرآن دیا، رحمان دیا ہے، اللہ رب العزت جل وعلا کی پہچان دی ہے، اسلام دیا ہے، تو اس کی قدر کریں اور اس کی تعلیمات کو اپنائیں۔ فرمایا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فیما کان فی یختلفون، اللہ نے تو ان کے درمیان فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو اس لیے رب کے دی ہوئی نظام کو سمجھے، اس کی تعلیمات کو سمجھے۔ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، پھر ہم نے بنا دیا آپ پر علی شریعۃ من الامر، شریعت میں سے حکم، بس اس کی پیروی کے، ولا تتبع اہواء الذین، ان لوگوں کی پیروی نہ کرے، خواہشات کی پیروی نہ کرے جو نہیں جانتے۔ فرمایا کہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس آیت کو ساری رات ہی تلاوت کرتے رہے، اکثر پہلے بھی سناتے رہتا ہوں۔ یہ والی آیت ہے سورہ جاثیہ کی، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ فرمایا بدکار یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہمیں ایمان والوں کی طرح بنا دیا جائے گا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، برابر ہیں ان کا مرنا اور جینا، ساء ما یحکمون، کیا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اس کو بھلائیاں عطا فرماتا، آخرت میں بھی تو پھر حصہ ہی اسی کا ہے، اور جو برائیاں کرتے ہیں دنیا میں ان کو کچھ مل جاتا ہے، لیکن آخرت ان کے لیے بہت ہی ہولناک چیز ہے۔ اس لیے نیکیاں کریں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، یقیناً لطف آئے گا اور زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس مشن کو سمجھنے کے لیے، پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اپنے احباب کو بھی شیئر کریں۔ اللہ سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔